صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، زمانہ بھی بہت کچھ انسان کو سکھا کے چلا جاتا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان تجربے سے ہی حلیم بنتا ہے۔ صاحب تجربہ جو آدمی ہوتے ہیں نا، تجربے ہوتے رہتے ہیں زندگی کے اندر، مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے تو وہ حلیم بنتا ہے انسان۔ اس کے پاس زمانے کو بہت کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے، تو اس سے پھر کچھ نتائج وہ اخذ کرتا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، اور ان کو اپنا کر، ان کو ایڈاپٹ کر کے، ان کو فالو کر کے پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا مستقبل روشن کرتے ہیں۔ تو طالب دین کو بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد حالات سے واقف ہو۔ تو میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن بالخصوص آپ کو میں یہ بتلاتا چلوں کہ یہ جو پیج ہم نے بنایا عرفان القرآن کے نام سے، تو عرفان القرآن کے نام سے جو ہم نے پیج بنایا تو انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو اسی کے اوپر ہی ہم قرآن پاک کا درس دیں گے۔ جمعرات والے دن یعنی 24 فروری اور 22 رجب المرجب 1443 ہجری بمطابق 24 فروری 2022 بروز جمعرات بعد از نماز عشاء انشاءاللہ تعالی اسی پیج سے ہم اسی مسجد مدرسے سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مکمل درس قرآن سنائیں گے، اور یعنی آخر تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی، شروع سے لے کر آخر تک یہ ایک مختصر تشریح کے ساتھ میں قرآن پاک کا مکمل ترجمہ آپ کو سناؤں گا، اور یہ قرآن پاک کا درس ہوگا۔ تو عرفان القرآن بالخصوص یوٹیوب کا پیج چینل اور ہمارے جو فیس بک ہے اس کا پیج عرفان القرآن، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مکمل قرآن پاک کی تفسیر آپ کو سنائی جائے گی، اور یہ ہمارا جو درس ہوگا یہ ہفتہ واری ہوگا، یعنی جمعرات والے دن عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی، زندگی باقی رہی تو۔ باقی دوسری بات یہ کہ اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی اگر زندگی باقی رہی تو آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ ہفتہ وار ہمارا جو درس ہوتا ہے مشکات شریف کا یعنی درس حدیث، وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا، یعنی بدھ والے دن عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث ہوگا، اور جمعرات والے دن عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی درس قرآن ہوگا، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ مشکات شریف کا ہمارا جو درس ہے اس کا بھی تقریباً میں کہتا ہوں کہ تقریباً 14 ماہ ہو چکے ہیں، یعنی جمادی الاول کے آخر میں شروع کیا تھا نا، تو جمادی الثانی رجب تقریباً 14 ماہ ہو چکے ہیں الحمدللہ تعالی، تو وہ بڑی کامیابی سے جاری ہوا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے، باہر ممالک کے اندر ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں انہوں نے بھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وہ جو درس قرآن تھا وہ بھی اپنے استاذ کی مکرم مفتی اظہر محمود اظہری صاحب آپ کی اجازت سے ہم نے شروع کیا تھا، اور یہ جو درس حدیث بھی ان کی اجازت سے شروع کیا تھا، اور ابھی جو درس قرآن شروع کر رہے ہیں وہ بھی ان کی اجازت سے شروع کر رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قوموں کو ہدایت دی اسی قرآن کے ذریعے۔ اس قرآن کے اندر جو کچھ گزر چکا وہ علوم بھی موجود ہیں، جو کچھ آنے والے علوم بھی اور پیش آمدہ مسائل کا حل بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے، شعور پیدا کیا جائے، درس قرآن کے ذریعے قرآن کی طرف لوگوں کو موڑا جائے، سنت مصطفیٰ کی طرف لوگوں کو موڑا جائے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آپ کی زندگی کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اور میں جب دنیا کے اندر نہیں بھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی لوگ سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے صدقے ہماری بخشش فرمائیں گے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں، دیکھیں آج ہم ہر قسم کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کا یہی معنی ہے کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں نا اسی کے راستے کے اوپر، جو راستہ اس نے بتایا ہے نا اس راستے کے اوپر خرچ کر دیں، یہی شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ جوانی ہو، علم ہو، پیسہ ہو، سہولیات ہوں، ٹیکنالوجی ہو، جو بھی سہولیات وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو بحیثیت مسلمان ہم سب کچھ اسی پاک پروردگار کی ذات اقدس کے لیے، اسی دین کے لیے ہم خرچ کریں گے، اسی دین کے راستے کے اوپر خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو ہو گیا، پیغام آپ کو معلوم ہو چکا انشاءاللہ تعالی۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے، میں تقریباً 6 دن اسپتال کے اندر رہا ہوں، بے نظیر انٹرنیشنل اسپتال راول پنڈی کے اندر میں نے تقریباً 6 دن گزارے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے محمد حاکمین، اس کی بیٹی ہے تقریباً 1.5 سال کی بشرم بی بی، اس کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے۔ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ سفید داڑھیوں والے لوگ دھکے کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی قد کی یہ لڑکی ہوتی ہیں جن کو آپ نرس کہتے ہیں، نرس ہیں اسپتال کی، اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں،
میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں سٹاف ہے، یہ سارے فرعون ہیں، ان سب کو آپ فرعون سمجھیں۔ پہلے زمانے کے اندر ایک فرعون ہوتا تھا، اس زمانے کے اندر ہر شخص فرعون ہے۔ تو چھوٹی چھوٹے قد کی لڑکیاں ہیں، 18 سال کسی کی عمر ہے، کسی کی 20 سال ہے، اور سفید داڑھیوں والے کو وہ بے عزت کرتی رہتی ہے۔ دیکھیں کیا مردانگی، اور میں کہتا ہوں کہ اس مرد کی کیا اس کے اندر مردانگی ہوگی اور کیا جرت اور غیرت اس کی ہوگی کہ ایک چھوٹے سے قد کی لڑکی وہ دھکا دے ادھر کھڑے ہو جائیں، پیچھے ہٹیں، فلاں کریں، یہ کریں، ادھر نہ آئیں، ادھر رکیں۔ کوئی لوگ نیچے پڑے ہوئے بیچارے کمبل لے کر، رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اٹھنے کی جگہ، نہ بیٹھنے کی جگہ، کچھ بھی نہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بیمار ہونے کا مطلب ہے موت۔ کہیں پر بھی ہمارے پاکستان کے اندر تعلیم اور علاج، یعنی میڈیکل کی سہولیات اور ایجوکیشن کی سہولیات، تعلیم، یہ بالکل 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 بھی نہیں ہے۔ نہ تعلیم ہے یہاں پر، اور نہ ہی میڈیکل کی کوئی سہولیات موجود ہے۔ ہم کس دور کے اندر ہیں؟ 21ویں صدی کے اندر ہم جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا جو عروج ہے یہ بالکل اپنے آخری دور کے اندر میں کہتا ہوں داخل ہو چکا ہے۔ تو بتائیں اس عروج کے زمانے میں بھی ہم پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں، پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سفارشوں کے ساتھ اسپتالوں کے اندر داخلے ملتے ہیں، سفارشوں کے ساتھ، یعنی آپ کی سفارش ہو، کچھ منت کریں، کچھ عاجزی کریں، حالانکہ عاجزی انسان کے آگے کرنے سے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ تمہاری کسی سے اگر کوئی حاجت ہے وہ حاجت ضرور اسے طلب کرو، لیکن اس کے سامنے عاجزی نہ کرو۔ میری بات آپ سمجھے؟ اگر تمہارے نصیب میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ یعنی بندہ زبانی کلامی کہہ دے ایک شخص سے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، دوست عزیز کوئی بھی، ان سے بندہ کہہ دے کہ یار میری یہ حاجت ہے تمہاری طرف، وہ پوری کر دے تو ٹھیک ہے، زیادہ جھکنے جھکنے کی اس کے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ تو جا کر ڈاکٹروں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، پھر داخلہ ملتا ہے۔ اب جب داخلہ ملتا ہے تو پھر بیڈ نہیں ہے اسپتال کے اندر۔ میں نے دیکھا ہے کہ 2-2 3-3 بچے ایک بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ ان کی وہ جو ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے، ان کے ساتھ بھی تو کوئی ہوتا ہے نا، ان کی تیمارداری کرنے والا، اٹینڈنٹ بھی تو کوئی ہوتا ہے نا۔ تو ایک ان کی ماں ہوتی ہے بچوں کے پاس، تو 3 خواتین، 3 بچے اور 3 خواتین ایک بیڈ کے اوپر کس طرح سوئیں گے آپ خود اندازہ کریں۔ کم از کم 2 تو ہر بیڈ کے اوپر تھے، یعنی 2 بچیاں، اور یعنی بچے چھوٹے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، بیٹا ہے 2 سال کا، 4 سال کا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک والدہ ہے۔ تو 4 آدمی ایک بیڈ کے اوپر، آپ حساب کریں، ایک بیڈ کے اوپر 4 آدمی۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ کھانا دینے کے لیے بھی وہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ 4 جگہ ان کے چیک ہوتے ہیں، تم نے ماسک نہیں پہنا ہوا، شناختی کارڈ تمہارا کہاں ہے، یہ چلو یہ ایک باتیں ایک حد تک ٹھیک بھی ہیں، لیکن میں صرف مشکلات کا ذکر کر رہا ہوں کہ کس طرح مشکلات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ داخلے ملتے ہیں کس کے ساتھ؟ سفارش کے ساتھ، پھر آگے علاج بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے اٹھائے ہیں، کہتے ہیں پرائیویٹ علاج کروا لیں گے۔ وہ ایک دن اسی سوشل میڈیا کے اوپر میں گفتگو سن رہا تھا ایک شخص کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر سرکاری اسپتال کے اندر علاج کے لیے جائیں تو موت کے لیے تیار ہو جائیں، زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں سرکاری اسپتالوں کے اندر، اور پرائیویٹ اسپتال کے اندر اگر علاج کے لیے جائیں تو جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ایک میرا تھوڑا سا مشاہدہ یہی ہے کہ یہ جو فوجی ہاسپٹل ہیں، یعنی فوج کے لیے جو ہیں، تو ان کے اندر وہ جو فوجی وغیرہ علاج کرواتے ہیں، عام سول آدمی تو وہاں پر ظاہری سی بات ہے علاج بہت مہنگا ہے، تو وہاں پر کچھ ٹریٹمنٹ اچھی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے۔ باقی سرکاری اسپتال ہیں یا پرائیویٹ اسپتال ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر چلو اتنا ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ کیئر کرتے ہیں مریض کی، ان کو تسلی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے ایک منٹ کا آپ سے چارج کرتے ہیں۔ اچھا پھر میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا بیٹھے ہوتے ہیں اندر، اب دیکھیں انہوں نے رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے تاکہ مریض کی رپورٹ آئے، ڈاکٹر پھر دوسرا ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ہاں یار رپورٹ آ گئی ہے، اس کا اب علاج آگے کس طرح کرنا ہے، ٹریٹمنٹ اس کی کرنی ہے، اس کو اسپتال کے اندر رکھنا ہے، اس کو ڈسچارج کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، آتے ہیں، آ کر کمرے بند کر دیتے ہیں، نرسوں کو پاس بٹھا لیتے ہیں، فیمیل ڈاکٹروں کو پاس بٹھا لیتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اور باہر کیا کہتے ہیں، اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے ہیں، کسی ایک پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی یہ کنڈیشن ہے وغیرہ، اس کے بعد اپنی گپ شپ چائے وغیرہ چلتی رہتی ہے، اور باہر ہزاروں لوگ، خواتین کیا مرد، لائن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں یہ فرعون کب باہر آئے، ہماری رپورٹ تیار کرے اور ہم اس مصیبت سے چھوٹ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات بتاؤں، اتنی ذلت کے ساتھ روٹی تقسیم ہوتی ہے، یعنی دیکھیں نا، آپ ایک تو گھر سے کھانا لے کر جاتے ہیں،
لیکن وہاں پر دیکھیں راولپنڈی کے اندر میں نے دیکھا مری کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اچھا تلا گانگ میاں والی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ وہاں پر بھی کوئی اسپتال میاں والی کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، ظاہری سی بات ہے کہ وہ میاں والی سے، تو جس شہر کا وزیر اعظم ہو تو اس شہر کے اندر، وزیر اعظم کے شہر کے اندر کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے کہ وہاں پر آسانی کے ساتھ علاج کروایا جا سکے۔ تو یہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ساری ذلت تھی اور پریشانی تھی۔ تو کہاں کہاں سے لوگ دیکھیں، فتح جنگ، اٹک، میاں والی، سرگودا، کشمیر، اسی طریقے سے مری، یہاں کے لوگ آ کر یہاں پر پنڈی کے اندر آ کر علاج کرواتے ہیں۔ چلو اسلام آباد راولپنڈی والوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ہمارے اٹک کے اندر بھی اس طرح معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرانسفر کر دیتے ہیں، راولپنڈی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو اگر کہیں پر میری آواز سنی جا رہی ہے تو کچھ ارباب اقتدار ہیں، ان سے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا کا آپ کو واسطہ ہے کچھ سچ کریں۔ کھا کھا کر آپ کی گردنیں اتنی موٹی ہو گئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، تو آپ کچھ سچ کریں، یعنی ہماری جو اسپتال ہیں کہ ان کے اوپر کچھ اتنی مہربانی کریں کہ کچھ اتنی سہولت ہونی چاہیے کہ یہ بنیادی جو ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں، بنیادی معاملات کم از کم ان کو کور کرنے کی تو سہولت ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اتنی بری حالت ہے، بس ابھی میں کیا الفاظ بھی نہیں بول سکتا ہوں مسجد کے اندر، خدا تعالیٰ کے گھر کے اندر۔ تو پھر میں کہتا ہوں نا کہ وہ چلو قریبی لوگ ہیں تو ان کو تو کھانا گھر سے مل جاتا ہے، جو دور ہیں یا بعض لوگ دیکھیں اس طرح ہوتے ہیں، غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب چلو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میری جیب کے اندر پیسے تھے، سارے معاملات اللہ پاک کا فضل ہے، چلو میں تو جاتا تھا ہوٹل کے اندر کھا پی کے آ جاتا تھا، ناشتہ وہاں پر کر لیتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو غریب لوگ تھے تو پتہ ہے کیا، کسی امیر آدمی کی طرف سے کوئی کھانا دیا جاتا ہے نا تو وہ گاڑی کے اندر آتے ہیں اور گاڑی وہ دور جا کر کھڑی کر دیتے ہیں، سفید داڑھیوں والے، اور نوجوان لڑکیاں پھر اس گاڑی کے پیچھے دوڑتی رہتی ہیں۔ تو جس طرح وہ دوسری ایک مخلوق ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتا، اس کو کچھ چیز ڈالی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح پھر ان بیچاروں کو وہ کھانا لوگ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہونا تو اس طرح چاہیے، باادب طریقے سے آپ اس طرح کریں نا کہ آ کر گاڑی روکیں، کھانا اتاریں، جا کر مریضوں کو ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ان کو پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ دیتے بھی ہیں تو ساتھ کیا ہے، وہ فرعونی جو عقل ہوتی ہے ان کی وہ نہیں چاہتی، اس انداز میں وہ تقسیم کرتے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جو لوگ کھانے تقسیم کرتے ہیں تو وہ اس طرح تو نہیں کرتے نا کہ خود ہی آتے ہیں، اس طرح اپنے کسی ظاہری سی بات ہے نوکر چاہ کر کوئی بیچتے ہیں، تو پھر وہ نوکر بھی آدھا فرعون تو ہوتا ہی ہوتا ہے، سیکھ ہوتا ہے نا اس نے اپنے مالک سے۔ بہرحال جی، میں نے آسان سی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو میں نے بہت سختی کے اندر دیکھا۔ میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ایک مضمون بھی درج کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے جو مقامی اخبار ہیں ان کے اندر شائع بھی ہوگا، اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، میرا تو آپ کو پتہ ہے نا اتنا زیادہ گھر سے جانا نہیں ہوتا، میں تو گھر کے اندر ہوتا ہوں، پھر گھر کے ساتھ یہ مسجد ہے، زیادہ سے زیادہ ہورخیل مسجد مدرسے کے اندر چلا جاتا ہوں، اس سے زیادہ تیر میں اگر کروں تو اٹک شہر تک میں چلا جاتا ہوں، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے، اسپتال کے اندر تو میں پہلے بھی رہا ہوں۔ بہرحال میرا ایک نظریہ ہے کہ پاکستان کے اندر علاج کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بندہ، میں نے اس 30 سال زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ جو بندہ اسپتال کے اندر داخل ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ مرا ہوا ہی نکلتا ہے، اس کی وفات ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں تو پھر بیچ دیتے ہیں، یا زیادہ ہو کے گاڑی آ جاتا ہے، پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ مر جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر کسی قسم کا علاج نہیں ہے۔ تو جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سختی میں نے دیکھی ہے، ہر شخص مخلوق خدا کے لیے فرعون بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑی سختی کے اندر گزارے کر رہی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم درد محسوس کرتے ہیں۔ خواجہ محبوب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ روزے رکھتے تھے نا تو سحری کے وقت بڑا تھوڑا کھانا کھاتے تھے، آپ کی ملفوظات کے اندر آتا ہے، یا کھاتے ہی نہیں تھے سحری، بس پانی وغیرہ سے سحری کر لی۔ تو جو آپ کے وہ خادم تھے نا جو سحری تیار کرتے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کمزوری ہو جائے گی آپ کو۔ تو آپ رو پڑے، کہتے ہیں یہ باہر بازار کے اندر جائیں نا، جا کر دیکھیں خدا کی ہزاروں مخلوق بغیر کھانے کے سوئی ہوئی ہے، نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مجھے کیا ہوتا ہے؟ تو ہم دکھ درد ہم محسوس کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں پورے راستے کے اندر اس وقت ہمیں ڈسچارج کر دیا گیا، میں گھر واپس آ رہا تھا، میں نے کہا میں تو آ گیا ہوں، ان لوگوں کا کیا ہوگا، یہ کب تک پڑے رہیں گے، ان کے کھانے کا کیا بندوبست ہوگا، علاج ہے نہیں، یہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، روتے رہتے ہیں ہر وقت۔ بہرحال دیکھیں، ہر چیز اس کا کچھ ثواب ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس یظلمون، ان اللہ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تورات
زبور، انجیل، قرآن مجید، جتنے بھی آسمانی صحائف اترے ہیں، میری بات آپ سمجھ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، صحابہ پاک کے فرامین، اولیاء امت کے فرامین، سب کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب کا خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس وقت تک تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو گے تو ساری مخلوق تمہاری فرما برداری کرے گی، اور جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے ساری مخلوق تمہاری نافرمان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک کامل ولی ہیں، تو میں نے ان کا ایک قول پڑھا ہے، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات گرامی ہیں، تو ان کی سوان عمری کے اوپر جو کتاب ہے قلائد الجواہر، اس کے اندر آتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ میری بیوی بچے میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو آسان سی بات ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر رہیں گے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہماری تابعداری کرے گی، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہر بندہ ہمارے لیے فرعون بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہر بندہ تمہارے لیے فرعون نہ بنے، تمہارے کام آسان ہو، ساری مخلوق خدا تمہاری تابعداری کرے، تو دو کام آپ نے کرنے، اپنی انفرادی آپ نے اصلاح کرنی، اپنے آپ کو درست سمت لگا دینا ہے۔ دیکھیں نا، آج یہ بھی تو ہمارا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو کسی کے کانوں کے اوپر جوں نہیں رینگتی۔ اللہ کی بیعت بھی ہوتی ہیں، اس کے رسولوں کی بیعت بھی ہوتی ہیں، صحابہ پاک کی بیعت بھی ہوتی ہیں، اہل بیت کی بیعت بھی ہوتی ہیں، کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی۔ لیکن 5 روپے چینی مہنگی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، سارے لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو، آخرت کو، اس کے رسول کی ذات اقدس کو ہم نے پس پش ڈال دی ہے۔ تو جب اللہ رسول کی ذات اقدس تم نے پس پش ڈال دی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہر شخص تمہارے لیے فرعون بن چکا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس چکی سے ہم نکل آئیں، ظلم کی اس چکی سے ہم باہر آئیں، تو دو کام آپ نے کرنے ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں، رزق حلال کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان معاملات تک پہنچیں گے ہی نہیں، آپ کو کسی کو اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی دیں گے ہی نہیں، صحت ہوگی، بچے تابعدار ہوں گے، سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اگر بالفرض و تقدیر، ظاہری سی بات ہے بیماری بھی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تکالیف کم از کم آپ کو نہیں ہوں گی، تو اپنی اصلاح بھی کریں۔ اور دوسرا جو ہمارے اوپر یہ کافرانہ فرعونی نمرودی جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اس نمرودی، قارونی، فرعونی، کافرانہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پرامن جدوجہد کریں، اور نظام خلافت اللہ تعالیٰ کا دین تخت کے اوپر لانے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ اس کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، خدا تعالیٰ کے دین کو بحیثیت سیاسی نظام نافذ کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ ان کا ساتھ دیں۔ یہ دو کام آپ کریں۔ یعنی دیکھیں نا، ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان، تو نفس کے ساتھ بھی فائٹ جاری رکھیں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور جو شیطان ہیں، یعنی شیطان بھی، ابلیس بھی، اور یہ بھی جو حکمران ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی مثل شیطان کے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ فائٹ جاری رکھیں کہ یہ ہم سے دفع ہو جائیں، اور نئے صالح اور اچھے لوگ جو ان کی حکمرانی آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حکمرانی ہو۔ جب قرآن پاک کی حکمرانی ہوگی تو آپ یہ بات یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، سب کو علاج ملے گا، سب کو تعلیم ملے گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کس وقت؟ جب قرآن کی حکومت ہوگی۔ تو قرآنی حکومت کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔